الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزے کے شرعی مسائل کا درس دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی کیا ہے؟ امساک، یعنی روکنا۔ اصطلاحی شریعت میں، شرع کے اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور عمل مباشرت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو بس روزہ کہتے ہیں شریعت میں۔ روزے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے؟ حصول اجر اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو بندہ روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اس بندے سے کوئی گناہ کبیرہ ہو چکی ہو، اس روزے کی برکت سے اللہ پاک اس کو سچی پکی توبہ کی توفیق دیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک روزہ دار اس کو پھاڑ نہ دے، غیبت کے ذریعے سے اس کو نہ پھاڑ دے، بد نظری کے ذریعے سے اس کو نہ پھاڑ دے۔ جتنے گناہ ہیں نا، گناہ یہ سارے روزے کو پھاڑ دینے والے ہیں، اس کی اجر و ثواب کو ختم کر دینے والی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر عذر کے ہم جو ہے روزے کو نہ چھوڑیں۔ عذر تو ویسی ہے، لیکن عذر کے بغیر روزے کو نہ چھوڑیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر کسی شرعی رخصت اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا تو پورے سال کا روزہ بھی اس کو پورا نہیں کر پائے گا، چاہے وہ پورے سال کے روزے، پورا سال جو ہے روزے سے ہو۔ دیکھو کتنی جو ہے سخت وعید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور جو ہے کوشش کریں کہ ہم روزے سے ہوں، اور تھوڑی موٹی جو وہ آ جاتی ہے اعذار، اس کو جو ہے برداشت کر لے، تکلیف وغیرہ کو۔ اب مسائل شروع کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لا علم میں ایسا نہ ہو کہ جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور آپ نے اس کو سمجھا ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اور سارا دن جو ہے آپ کھانے پینے کے عمل میں لگے رہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو عبادت فرض ہے تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے، اور جیسے نماز فرض ہے، ہم نماز کے مسائل معلوم کرتے رہتے ہیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے سال میں ایک دفعہ، تو اس کا بھی ہمیں اس کا پورا علم ہونا چاہیے۔ تو آتے ہیں، شروع کرتے ہیں مسائل۔ سب سے پہلے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو، کسی کو بخار چڑھ گیا، کسی کو جو ہے درد ہونے لگ گیا، تو ڈرتے ہیں کہ نہیں جی انجیکشن لگانے سے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دیکھو، انجیکشن میں مسامات کے ذریعے دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے۔ منفذ کے ذریعے سے، منفذ کسے کہتے ہیں؟ جو راستے ڈائریکٹ معدے تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان منفذ کے ذریعے سے یہ دوائی نہیں پہنچتی، لہٰذا انجیکشن کوئی بھی ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا، روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ صرف اتنی جو ہے خیال رکھنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں صرف طاقت کے حصول کے لیے ڈرپ لگوانا تاکہ روزہ محسوس نہ ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل مکروہ ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح انسولین، روزے میں انسولین انجیکشن کے ذریعے لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اچھا، ایسی اکسیجن لینا جو خالص ہو، اس میں ادویات کی اجزاء شامل نہ ہو، تو ایسی اکسیجن لینے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، البتہ اگر اس کے ساتھ دوا کی کچھ اجزاء شامل ہو تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انہیلر، دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں نا، تو دمہ کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں وینٹولین دوا وغیرہ لیکوڈ کی صورت میں ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں اندر جاتی ہے، اور دوائی اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ منفذ ڈائریکٹ معدے تک جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، اگر کوئی شخص شوگر کی بیماری کی وجہ سے کمزور اور ضعیف ہو گیا ہے اور اس کے لیے روزے رکھنا مشکل ہے، تو بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھنا جائز ہوگا، لیکن جب تک صحت کی توقع ہے تو فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ صحت مند ہونے کے بعد قضا لازم ہوگی، اور اگر پھر صحت کی امید نہیں اور بیماری بھی ختم نہیں ہو رہی اور موت تک شفا ہونے کی امید بھی نہیں، تو اس صورت میں پھر فدیہ دینا یہ درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے آیا روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کان کے اندر تر دوا ڈالنے سے اس سے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر خشک اور پاؤڈر وغیرہ اس طرح کوئی دوا ہو، بطور دوا اس کو کان میں جو ہے ڈالے اور اندر تک وہ پہنچ بھی جائے، اور اندر تک جو ہے وہ پہنچ گیا تو اس سے بھی روزہ یہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اندر تک نہیں پہنچا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناک میں تر دوا جو ہے ڈالنا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر ناک میں خشک چیز ڈالی گئی اور یقینی طور پر وہ اندر تک جو ہے پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں غلطی سے کھانا پینا آیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ یاد تھا اور غلطی سے مثلا افطار کے وقت سے پہلے ہی افطار کا وقت سمجھ کر کھانا پینا شروع کر دیا، یا نہاتے ہوئے غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ بھول کر کھا پی لینا، اگر روزے دار کو روزہ یاد ہی نہیں ہے، وہ بھول کر اس نے کچھ کھا پی لی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے میں جو ہے خطا، غلطی اور نسیان، یعنی بھول کر کھانے پینے میں تھوڑا فرق بھی سمجھ لے۔ خطا میں روزے دار کو اپنا روزہ یاد ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ خطا کی صورت میں روزے دار کو اپنا روزہ یاد ہوتا ہے، اور وہ جو فعل یعنی پانی وغیرہ پینا اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وضو کر رہا تھا، وضو کے دوران منہ میں پانی ڈالا، کلی کر رہا تھا، تو اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ بھی ہے، اور اس نے منہ میں جو ہے پانی ڈالا، اس کا ارادہ نہیں تھا اندر لے جانے کا، لیکن غلطی سے چلا گیا، خطاً، ٹھیک ہے۔ یہ ہے خطا۔ نسیان اس کے برعکس ہیں کہ وہاں روزے دار کو اپنا روزہ یاد تو نہیں ہوتا، روزے دار کو اس وقت روزہ یاد نہیں ہوتا، مگر فعل، وہ جو پانی پینے وغیرہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ آ گئی؟ تو نسیان کی صورت میں روزہ دار کو روزہ یاد نہیں ہوتا، لیکن وہ جو فعل کرتا ہے نا، اس میں فعل میں اس کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر بخار یا بیماری ایسی ہو کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں جان کا خطرہ ہو، سمجھ آ رہی ہے، کہ یا بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، کسی بندے کو اتنا تیز بخار لگا کہ اب روزہ نہ توڑے تو جان جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری جو ہے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو ایسی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ توڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور ایسی چیز سے روزہ توڑے جو بطور غذا ہم نہ کھاتے ہوں،
نہ کھاتے ہیں تو اس چیز سے جو ہے اس کو تھوڑا سا کھا لیں، مثلا پتا ہو گیا، اس کو تھوڑا سا کسی درخت کا پتا توڑ کے تھوڑا سا اس کو منہ میں لیا اور اس کے پانی وغیرہ اندر لے گئے، اس کے بعد پھر جو اور غذائیں ہیں وہ استعمال کر لیں۔ مسافر پر سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ فرض نہیں ہے، البتہ مسافر کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر مشقت اور تکلیف نہ ہو، آرام دہ، جیسے آج کل بسوں کے اندر بھی سے پوری جو ہے جہاز کی طرح سسٹم میں آ گئی، ٹھیک ہے، تو اگر مشقت اور تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھ لے۔ اچھا، جو شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اگرچہ دن میں سفر کرنے کا پختہ ارادہ ہے کہ میں 12 بجے 1 بجے نکلوں گا، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ روزہ رکھے، چاہے 12 بجے سفر شروع کرے چاہے 11 بجے۔ البتہ اگر سفر شروع کرنے کے بعد روزہ توڑ دیا، سفر شروع کیا، سفر کے بعد جو ہے طبیعت خراب ہونے لگی اور اس نے روزہ توڑ دیا تو قضا پھر ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ سفر کے اندر اللہ جل جلالہ نے ہمیں رخصت دی ہے۔ اچھا، روزے کے دوران جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر روزے کے دوران بلا اختیار، بلا قصد ارادہ خود بخود قے آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے قے یہ توڑی ہو یا زیادہ۔ اگر اپنے اختیار سے قے کی، الٹی آئی اور منہ بھر کر قے ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا پھر، اور اگر اس صورت میں بھی منہ بھر کر نہ ہو، منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ منہ بھرنے سے کیا مطلب ہے کہ وہ منہ میں ٹھہرتا نہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ منہ میں ٹھہرتا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں منہ بھر۔ اچھا، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کسی دن بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی اس کے اوپر آ گئی، تو جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دنوں کی روزے قضا کرے۔ البتہ جس دن بے ہوش ہوا تھا نا، تو ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس دن کا روزہ نیت کی وجہ سے درست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس دن کا روزہ ہی نہیں رکھا تو پھر اس دن کی قضا واجب ہوگی۔ کیا مشت زنی سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں، تو روزے کے دوران مشت زنی کرنے سے اگر انزال ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے صحبت کے دوران انزال ہو جاتا ہے، اسی طرح اس دوران انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا ضروری ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر روزے دار جو ہے دن کے وقت سویا اور اس کو دوران نیند احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوا بلکہ روزہ صحیح ہے۔ البتہ جتنی جلدی ہو سکے اٹھ کے ہی بندہ غسل کر لے اور بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے، تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی میں گزرے۔ اور رمضان کے دوران جماع ہم بستری کرنا بیوی کے ساتھ، تو اس سے تو قضا اور کفارہ دونوں جو ہے لازم ہوں گے۔ اچھا، حیض اور نفاس اور استحاضہ والی عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو حیض اور نفاس کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جب عورت کو پتہ چل گیا کہ میری یہ ایام شروع ہے تو اس دوران روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ بعد میں قضا کرنا لازم ہے، جبکہ استحاضہ کے دوران روزے رکھنا لازم ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں جب غسل فرض ہو جائے تو غرغرے کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہی مسئلہ، تو روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت غرارے کرنا، ٹھیک ہے، اور ناک کے نرم حصے میں پانی پہنچانے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ روزہ جو ہے ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لہٰذا روزے کے دوران غسل کرتے وقت غرارے نہ کرے اور نہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچائے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے دور رکھے، ویسے جیسے وضو میں ہم پانی منہ میں ڈالتے ہیں، ناک میں، اسی طرح ڈالے، بس غسل ہو گیا۔ بعض لوگ روزے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتے ہیں اور پیاس بجھانے کے لیے بار بار کلی کرتے ہیں، تو روزے میں گرمی کی وجہ سے نہانا یا پیاس بجھانے کے لیے کلی کرنا یہ جائز ہے۔ البتہ یہاں ایک بات یاد رکھے، اگر پانی حلق میں چلا گیا
اور روزہ یاد تھا تو روزہ فاسد ہو گیا، پھر اس صورت میں قضا لازم ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے جو ہے قصدن اندر جو ہے نہیں لے گیا پانی، تو خطأً چلا گیا، اسی وجہ سے قضا ہوگی۔ کلی کرنے کے بعد، اچھا ایک بندے نے کلی کر لی، کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو وہ تری وہ باقی رہ جاتی ہے، تو اس کو نگل جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کلی کرنے کے بعد 2-3 دفعہ پانی، 2-3 دفعہ جو ہے تھوک ڈالے، اس کے بعد اگر جو ہے منہ میں تھوک آ گیا اور پانی کی تراوٹ بھی محسوس ہو تو اس کے نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا مگر اس میں یہ شرط جیسے میں نے بتا دیا کہ کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک منہ سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلی کرنے کے بعد کچھ پانی باقی رہ جاتا ہے، لہٰذا 1-2 مرتبہ تھوک دینے سے وہ پانی کا جو اثر ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا، بلکہ ہلکی سی تری وہ رہ جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔